بدھ کے روز اسرائیل اور لبنان نے ایک اور جنگ بندی کا اعلان کیا جب وہ بظاہر پہلے ہی 16 اپریل کو جنگ بندی پر رضامند ہو چکے تھے۔ ایران اور امریکہ نے 8 اپریل سے باضابطہ طور پر جنگ بندی کر رکھی ہے اور اسرائیل اور حماس فلسطینی گروپ 10 اکتوبر 2025 سے غزہ میں جنگ بندی کر چکے ہیں، جبکہ اپریل میں عارضی جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے امریکہ اور ایران نے امن کے لیے متعدد تجاویز اور جوابی تجاویز کا تبادلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ دونوں طرف کے رہنماؤں نے بار بار اشارہ دیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ ایک دوسرے کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اس کے باوجود کہ 8 اپریل کو پاکستان کی ثالثی میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے بعد سے بھڑک اٹھنے والے واقعات نے اس خدشے کو جنم دیا ہے کہ امن کے بجائے دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے۔ ریاست متحدہ کی خلائی ایجنسی ناسا نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ناسا نے بین خلابازوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ممکنہ انخلاء کی تیاری کریں کیونکہ روسی انخلاء تیاری شرح ہے۔ جمعہ کو عملہ بگڑتے ہوئے ہوا کہ اخراج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جمعہ کو حکم نامہ ناسا کے قریب 12 مشن کے 4 خلابازوں سے متعلق تھا، جس میں 2 امریکی خلاباز اور 1 روسی خلاباز شامل ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO اور افریقی یونین کی ہیلتھ ایجنسی نے تنازعات زدہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور پڑوسی ملک یوگنڈا میں ایبولا پھیلنے سے نمٹنے کے لیے $518 ملین کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ WHO کے سربراہ $1 ملین کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ WHO کے سربراہ سینڈروس ادھانوم گیبریئس نے جمعہ کہا کہ یہ منصوبہ افریقہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن افریقہ CDC کے تعاون سے جون سے نومبر تک چلے گا۔ یہ ہنگامی رابطہ کاری، نگرانی، جانچ، انفیکشن سے بچاؤ، طبی دیکھ بھال اور کمیونٹی کی مصروفیت کا احاطہ کرے گا۔ فنانشل ٹائمز نے گمنام ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ اینتھروپک نے تقریباً نصف درجن انجینئرز کو نیشنل سیکیورٹی ایجنسی میں تعینات کیا ہے تاکہ اس کے جاسوسوں کو کمپنی کے فرنٹیئر آئی موٹرز کو استعمال کرنے میں مدد ملے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مبینہ طور پر انجینئرز کو خفیہ ایجنسی کو میتھوس استعمال کرنے میں مدد کرنے کا کام سونپا گیا ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ ایجنسی کے ہیکنگ آپریشنز میں انجینئرز یا میتھوس کو فعال طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناسا نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر سوار 5 خلابازوں کو کہا ہے کہ وہ اسپیس کرو ڈریگن خلائی جہاز میں پناہ لیں، جبکہ ان کے روسی ہم منصب ایک لیگ سروس ماڈیول کی مرمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناسا کے ترجمان بیتنی سٹیونز نے جمعہ کو ایک ایکس پوسٹ میں لکھا کہ روس کی خلائی ایجنسی روسکوسموس نے اپنے سروس ماڈیول میں نئے لیگز کا پتہ لگایا ہے اور اس نے ایک وسیع مرمتی آپریشن انجام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پوری صنعت میں کمپنیاں AI کی قیمت پر کم کرنا شروع کر رہی ہیں۔ اوبر نے اپریل تک اپنے پورے کلاؤڈ کوڈ کے 2026 AI کوڈنگ بجٹ کو اڑا دیا۔ مائیکروسافٹ نے اپنے ڈیولپرز کے لائسنس کو فعال کرنے کے مہینوں بعد منسوخ کر دیا۔ پرائس لائن کے ایک ملازم نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ کرسر کے معاہدے کی معمول گنا زیادہ مہنگی آتی ہے، اگرچہ فی ٹوکن قیمتیں گر گئی ہیں، زیادہ AI گنا زیادہ مہنگی واپس دی ہے۔ اگرچہ فی ٹوکن قیمتیں گر گئی ہیں، زیادہ AI کو اپنانے کے لیے جنہوں نے ٹوکن کی کھپت کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دیا ہے وہ کمپنیاں جنہوں نے 2025 کے فائل میں سبسکرپشنز پر جو آپ کھا سکتے ہیں، اب یہ سمجھنے کے لیے جھنجھلا رہے ہیں کہ ان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ اخراجات کو واپس لیں اور یہ معلوم کریں کہ آیا وہ اپنے بجٹ کے ملبے سے کچھ اور ہی بچا سکتی ہیں۔ آزاد کشمیر میں 6 جون سے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع نے پرو پاکستانی کو بتایا کہ آزاد کشمیر کے مختلف حصوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس 12 جون تک عارضی طور پر معطل رہ سکتی ہے۔ غزہ، جنوبی لبنان، شمالی اسرائیل اور کویت کے باشندے اس ہفتے ان کے علاقوں میں شمندی کے باوجود غیبیت میں تھے۔ اسرائیل کے فضائی حملے غزہ اور بھی آگ کی زد میں تھے۔ اسرائیل کے فضائی حملے غزہ اور لبنان کو نشانہ بناتے ہیں۔ دونوں جگہوں پر اسرائیلی فورسز اب بھی فعال طور پر تعینات ہیں۔ حزب اللہ کے راکٹ شمالی اسرائیل پر گرے اور ایرانی حملے کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جمعہ کو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ملکیت کے حق اور 18ویں آئینی ترمیم کے تحفظ کو یقینی بنانے کا وعدہ کیا۔ ان کے ریمارکس گلگت میں ایک عوامی ریلی کے دوران سامنے آئے جو 7 جون کے انتخابات سے قبل ان کی علاقہ بھر میں مہم کا حصہ ہے۔ مظفر آباد، جموں کشمیر AJ کے حکومت نے جمعہ کے روز بیرونی لوگوں پر زور دیا کہ وہ خطے کا سفر کرنے سے گریز کریں اور موجودہ زائرین سے کہا کہ وہ فوری طور پر وہاں سے چلے جائیں۔ ایک بڑے احتجاج سے قبل جس نے وفاقی نیم فوج دستوں کی تعیناتی کا اشارہ دیا ہے۔ 5 جون سے 20 جون تک لاگو ہونے والی سخت ٹریول ایڈوائزری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے 9 جون کو ہڑتال کی کال کے جواب میں سامنے آئی ہے، جو کہ سول سوسائٹی کا اتحاد ہے جو علاقے میں حقوق کی ایک
غیر مستحکم تحریک کی قیادت کر رہا ہے۔ حکام نے بتایا کہ شمالی نائجر کے سرائے سہارا کے ایک دور دراز حصے میں کم از کم 49 افراد پیاس سے ہلاک ہو گئے ہیں جب ان کو لے جانے والا ٹرک ٹوٹ گیا۔ یہ گروپ مالی سے واپس آ رہا تھا جہاں انہوں نے ایک مسلم تہوار میں شرکت کی تھی جب ان کا پانی ختم ہو گیا تھا۔ اسما کے مغرب میں اسی کلومیٹر 50 میل سے زیادہ فاصلہ پر پھنسے ہوئے تھے جو نائجر اور الجزائر کے درمیان ایک اہم سرحدی کراسنگ پوائنٹ تھا۔ تقریباً 2 ماہ قبل 12 اپریل کو پیرو میں صدارتی انتخابات کا پہلا دور ہوا، لیکن اس کے بعد 8 ہفتوں میں کنفیوژن، احتجاج اور اسکینڈل نے نتائج کو اپنی لپٹ میں لے لیا ہے۔ اب اتوار کو پیرو کے باشندے گرما گرم مقابلہ کرنے والے رن آف میں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ میں واپس آئے۔ ایران کے فٹ بال اسکواڈ نے، جس کی ورلڈ کپ میں شرکت غیر یقینی ہے، نے اپنے پاسپورٹ ویزے کے لیے ترکی میں امریکی سفارت خانے کے حوالے کر دی ہیں، ان کی فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ نے کہا ہے۔ مہدی تاج نے جمعہ کو کہا کہ ایران فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے۔ روبی کین کو اپنے نئے مینیجر کے طور پر مقرر کرنے میں سیلٹک کی دلچسپی نے کلب کے فلسطینی حامی مداحوں میں اسرائیلی ٹیم مکابی تل ابیب کے ہے۔ کلب کے پرنسپل سابقہ ڈرموڈ ڈیسمنڈ کے ساتھ غصے کو جنم دیا ہے۔ کلب کے پرنسپل شیئر ہولڈر ڈرموڈ ڈیسمنڈ کے ساتھ مبی ہونے کے بعد کن اسکاٹش چیمپئنز کا چارج سنبھالنے کے لیے سرکردہ دعوے دار ہے۔ دونوں ممالک کی طرف سے امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی کے نئے معاہدے پر حملہ کرنے کے باوجود اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی NIA نے اطلاع دی ہے کہ جمعہ روز کئی قصبوں پر اسرائیلی جنگی طیاروں اور ڈرونز کے حملوں میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے جبری نقل مکانی کے نئے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ فیفا نے 60 کے قریب شائقین کو جاری کردہ ورلڈ کپ ٹکٹ خرابی کی وجہ سے غلطی سے انہیں مفت میں حاصل کر لیا تھا۔ فیفا نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ ٹکٹوں کو چیک آؤٹ کے عمل کے دوران پیشگی ادائیگی کے مسئلے کی وجہ سے بغیر کسی چارج کے 0 مختص کیا گیا تھا۔ مک بک نیو نے بجٹ لیپ ٹاپ مارکیٹ میں تیزی سے توقعات کو تبدیل کر دیا ہے۔ ایک پریمیم میک او ایس ڈیزائن مضبوط بیٹری لائف اور ایپل سلیکون کی کارکردگی کم قیمت پر پیش کرتا ہے۔ ونڈوز لیپ ٹاپ بنانے والے اب پتلی اور ہلکی مشینوں کی ایک نئی لہر کے ساتھ جواب دے رہے ہیں جس کا مقصد ایک ہی 600 سے 800 طبقہ ہے۔ کمپیوٹیکس 2026 میں ڈیل، ایسوس، ایشر اور MSC نے بہت سے مک بک نیو متبادل دکھائے جو پریمیم مواد، بہتر ڈسپلے، پورٹ سلیکشن اور مسابقتی قیمتوں پر مرکوز تھے۔ نئے ماڈلز کی بیک ٹو اسکول خریداری کے سیزن کے لیے وقت پر پہنچنے کی امید ہے۔ سوزوکی پاکستان نے ایک ایکسچینج پرو متعارف کرائی گئی۔ سوزوکی فرانکس کے لیے اپنی موجودہ سوزوکی گاڑیوں میں تجارت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کمپنی نے اعلان کیا کہ صارفین مجاز سوزوکی ڈیلرشپ پر جا سکتے ہیں اور اپنے پرانے سوزوکی ماڈلز کا تبادلہ فرانکس کے لیے کر سکتے ہیں۔ سوزوکی نے سوزوکی میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا، اپنی پرانی سوزوکی کو سوزوکی فرانکس کے لیے تبدیل کریں اور بولڈ اسٹائل، جدید فیچرز اور ایک مضبوط سڑک کی موجودگی سے متعین ایک بلند ڈرائیو کا تجربہ کریں۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس نے بحیرہ ازوف اور روس کے زیر قبضہ علاقوں کے ساحلی پانیوں میں غیر قانونی سامان لے جانے والے 5 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یوکرینی ڈرون فورسز کے کمانڈر نے کہا کہ یہ جہاز یوکرینی اناج کی چوری کے ساتھ ساتھ فوجی سامان اور ایندھن کی منتقلی میں ملوث تھے۔ اقوام متحدہ نے لبنان کے لیے امداد کے لیے اپنی کال کو دوگنا کر دیا ہے کیونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ 4 ماہ کی جنگ سے پیدا ہونے والے شدید اور بگڑتے انسانی بحران کو روکنے کے لیے بول رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے OCHA نے جمعہ کو کہا کہ اسے اگلے 6 ماہ کے دوران تقریباً $640 ملین کی ضرورت ہے۔ مارچ میں جیسا کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں دشمنی شروع ہوئی، اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ $308 ملین کی ضرورت ہوگی۔ لیک اسٹون کے حمایت یافتہ ڈیٹا سینٹر آپریٹر ایئر ٹرنک جمعرات کو کہا کہ وہ 2030 تک ہندوستان میں $30 بلین کی سرمایہ کاری کرے گا، جس سے ملک میں کمپیوٹنگ کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر گروپس کے وعدوں کی لہر میں اضافہ ہوگا۔ آسٹریلوی کمپنی نے کہا کہ وہ بھارت میں 5 گیگا واٹ نے ڈیٹا سینٹر کی صلاحیت تیار کرے گی، جو جنوبی ایشیائی ملک کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر سیکٹر کے لیے سب سے بڑے وعدوں میں سے ایک ہے۔ ایئر ٹرنک اس سال کے شروع میں لومنا کلاؤڈ انفرا کے حصول کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوا۔
پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی پی ایس سگنل فری 1122 ایمبولینسز اور دیگر ایمرجنس کرانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہنگامی حالات کے دوران رسپانس اوقات ان کا فیصلہ کیا کہ منصوبے کے تحت ریسکیو 1122 کی گاڑیوں کے ڈیٹا کو سیف سٹیز نیٹ ورک سے منسلک کیا جائے گا۔ حکام نے کہا کہ جب ایمبولینس یا ہنگامی گاڑی کسی چوراہے کے قریب پہنچتی ہے تو ٹریفک سگنلز خود بخود سبز رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اسے بغیر کسی تاخیر کے آگے بڑھنے دیتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی سالانہ دوپہر کے کام پر پابندی 15 جون سے نافذ العمل ہوگی، جس سے دوپہر کے اوقات میں براہ راست سورج کی روشنی میں اور کھلی فضا والے علاقوں میں بیرونی کام پر پابندی ہوگی۔ انسانی وسائل اور اماراتی وزارت کے مطابق پابندی 15 ستمبر تک برقرار رہے گی اور اس کا اطلاق روزانہ رات 12:30 بجے سے ہوگا 3 بجے تک۔ فیفا نے تصدیق کی ہے کہ ویب سائٹ کی ایک غلطی نے 60 کے قائقین کو ورلڈ کپ کے ٹکٹ مفت میں حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، اس سے پہلے کہ ٹکٹوں گورننگ باڈی کے مطابق چیک آؤٹ کے عمل کے دوران ادائیگی کے پچھلے مسئلے کی وجہ سے چیکٹس بغیر ادائیگی کے پچھلے مسئلے کیے گئے تھے، ٹکس بغیر کسی قیمت کے غلط طریقے سے مختص کیے گئے تھے۔ فیفا نے کہا کہ متاثرہ شائقین کو اب پوری قیمت پر وہی ٹکٹ دوبارہ خریدنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے گورننس کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے ایک وسیع پیمانے پر اصلاحات کا منصوبہ تیار کیا ہے، جس میں ایک منتخب مقامی حکومت انتظام کی تجویز ہے۔ انتظامی اختیارات کی اور منصوبے کا مقصد وفاقی دارالحکومت میں خدمات کی فراہمی اور طویل مدتی منصوبہ بندی کو بہتر بنانا ہے، جو کہ ایک منصوبہ شہری منصوبہ بندی کو بہتر بنانا ہے، جو کہ اصل کردار سے کہیں زیادہ پھیل چکا ہے۔ جامعہ کراچی میں فیکلٹی ممبران کے اسی طرح کے احتجاج کے بعد وفاقی اردو یونیورسٹی کے اساتذہ نے کلاس نت کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ کراچی کے عبدالحق، گلشن اقبال اور گلشن اقبال کیمپس کے اساتذہ کی انجمن کے مشترکہ اجلاس میں کیا گیا، جہاں فیکلٹی ممبران نے اعلان کیا کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے وہ بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ ایک نیپالی کو پیما جس نے خود کو ماؤنٹ ایورسٹ سے گھسیٹتے ہوئے 6 دن چھوڑ دیا تھا، اس کے اہل خانہ نے بچاؤ کی کوششوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، جیسا کہ ڈاکٹروں نے جمعہ کو بتایا کہ وہ مستحکم حالت میں ہے اور ہسپتال میں صحت یاب ہو رہا ہے۔ 57 سالہ کو پیما داوا شیرپا 30 مئی کی اوائل میں دنیا کے بلند ترین پہاڑ کے اوپری حصے میں تلخ حالات میں لاپتہ ہو گئے۔ فوربس نے بدھ کے روز اپنی آئیکون کلاس 50 کی فہرست جاری کی، جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ ٹیک، سیاست اور میڈیا کے رہنماؤں کو اعزاز دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس پر ہیں، اسی طرح ساؤتھ پارک کے ٹری پارکر اور میٹ اسٹون بھی ہیں۔ بہت سے ٹیک سی ای اوز ہیں، ایلون مسک، سندر پچائی، جینسن ہوانگ اور سیم آلٹمین۔ بیونس، بیڈ بنی، ٹیلر سوئفٹ اور دی ویکنڈ کو بھی اس فہرست میں جگہ ملی ہے، لیکن سوئفٹ کے نام کے نیچے موجود عمدہ پرنٹ میں ایک ایسی تفصیل ہے جسے کوئی پہلی نظر میں آسانی سے کھو سکتا ہے۔ ٹکڑا میں فوربس نے تصدیق ہے کہ ملکی گلوکارہ اب تک کی سب سے امیر ترین خاتون موسیقار ہیں، جن کی مجموعی مالیت 2 بلین ہے۔ فرانس میں ایک 11 سالہ لڑکی کے قتل پر اس وقت غم و غصہ پایا جاتا ہے، جب کئی بار ممکنہ طور پر بچوں سے بدفعلی کرنے والے کے طور پر کی گئی تھی۔ لہانا ایک ہفتہ قبل جنوب مغربی فرانس کے گیرس میں علاقے گیرے ہو گئی تھی، اسکول کے بعد غائب ہو گئی تھی۔ جمعرات کو فلورنس قصبے کے قریب کھیتوں میں ایک لاش، جسے اس کی سمجھی جاتی ہے، ملی۔